سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 88۔ چنگیز خان کے ممالک اسلامیہ کی طرف توجہ۔ 615 ہجری میں چنگیز خان فوج لے کر ممالک اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوا اور مقام انذار کے قریب پہنچ کر جوجی خان، اوکتائی خان اور چغتائی خان تینوں بیٹوں کو انذار کے محاصرے پر مامور کر دیا، اور علق نویان اور منکو بوقا کو جخند اور نباکت کی فوج دے کر روانہ کر دیا، اور خود اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کو ہمراہ لے کر بخارا کی طرف متوجہ ہوا۔ مغلوں کے اس حملے کا حال سن کر خوارزم شاہ نے 60,000 فوج حاکم انذار کی مدد کے لیے روانہ کی اور 30,000 سوار بخارا کی طرف بھیجے۔ 2,10,000 فوج سمرقند کی حفاظت پر مامور کی اور 60,000 آدمی برج اور قلعے کی تعمیر و استحکام کے لیے مقرر کر کے خود سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ خوارزم شاہ کی بزدلی۔ خوارزم شاہ سے بڑی غلطی یا بزدلی یہ ظاہر ہوئی کہ اس نے باوجود اتنی بڑی فوج کے خود چنگیز خان کا مقابلہ نہ کیا، بلکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹایا۔ اپنے بادشاہ کو خراسان کا عازم دیکھ کر یقیناً فوج کے دل چھوٹ گئے ہوں گے۔ اس پر طرح یہ کہ جب سمرقند سے چلنے لگا تو خندق پر پہنچ کر کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کیا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے تازیانے ڈالیں تو سمرقند کی یہ خندق تمام و کمال پر ہو جائے۔ یہ سن کر سمرقند کے محافظ لشکر پر مغلوں کی اور بھی ہیبت طاری ہو گئی۔ خوارزم شاہ سمرقند سے روانہ ہو کر بلخ پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور خزانے کو ماجندان بھیج دیا۔ بلخ میں آ کر عمرہ و سرداروں سے مشورہ کیا کہ مغلوں کے مقابلے میں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ خوارزم شاہ کے 7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے جس کا نام جلال الدین تھا باپ کو خائف و ترسان دیکھ کر کہا کہ آپ اگر عراق کی طرف جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیے، فوج کی سرداری مجھے عنایت کیجیے، میں فوج لے کر دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی دریائے جیہون کے پار جا کر اپنا خیمہ نصب کروں گا۔ ماوراؤن نہر کی حفاظت میرے سپرد کر دیجیے اور آپ عراق و خراسان کو سنبھالیں۔ مگر خوارزم شاہ نے اس بات کو پسند نہ کیا، بلخ سے ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے بخارا فتح کر کے وہاں کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر خوارزم اور بھی زیادہ پریشان و ہراساں ہوا اور ہرات سے نیشاپور جا کر مقیم ہوا۔ مغلوں نے ابھی تک دریائے جیہون کو عبور کرنے کی جرت نہیں کی تھی، بلکہ وہ ماوراؤن نہر ہی میں مصروف تاخت و تاراج رہے، اور خوارزم شاہ نیشاپور میں مصروف عیش و نشاط رہا۔ ماہ صفر 617 ہجری میں چنگیز خان کے ایک سردار نے 30,000 فوج کے ساتھ دریائے جیہون کو عبور کر لیا۔ یہ خبر سن کر خوارزم شاہ سخت پریشان ہوا اور اپنے اہل و عیال اور خزانے کو قلعہ قارون میں بھیج کر خود نیشاپور سے افسرائن چلا گیا۔ مغلوں نے جب دیکھا کہ خوارزم شاہ مقابلے پر نہیں آتا اور ہمارے خوف سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے تو ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ انہوں نے بڑھ کر خوارزم شاہ کا تعاقب شروع کر دیا۔ خوارزم شاہ مغلوں کے آگے آگے بھاگتا ہوا قلعہ قارون میں جہاں اس کے اہل و عیال اور خزانہ موجود تھا وہاں پہنچا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے دوسری طرف سے مغلوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہاں سے خوارزم شاہ بھاگتا ہوا استر آباد میں پہنچا۔ خوارزم شاہ کی وفات۔ وہاں سے ایک جزیرے میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ یہاں اس کے پاس خبر پہنچی کہ مغلوں نے قلعہ قارون وش فتح کر کے خزائن و اموال اور اس کے اہل و عیال پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے سخت صدمہ ہوا اور اسی رنج و ملال میں فوت ہو گیا۔ جن کپڑوں کو پہنے ہوئے فوت ہوا تھا انہی میں دفن کر دیا گیا، کفن بھی میسر نہ ہوا۔ اب مغلوں نے تمام خراسان و ایران میں اودھم مچا دی تھی اور قتل و غارت سے قیامت برپا کر دی تھی۔ خوارزم شاہ کے بیٹے بھی جو جا بجا صوبوں کی حکومت پر مامور تھے مغلوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے،
صرف ایک بیٹا جلال الدین جو سب بھائیوں میں بہادر اور ذی ہوش اور عالی حوصلہ تھا باقی رہ گیا تھا۔ اس عرصے میں بخارا، سمرقند وغیرہ مقامات کو مغلوں نے فتح کر کے خراسان میں ہر مقام پر خون کے دریا بہانے شروع کر دیے تھے۔ آخر ربیع الاول 617 ہجری میں چنگیز خان نے جیہون کو عبور کر کے بلخ و ہرات میں قتل عام کیا۔ جب خوارزم شاہ کے اہل و عیال گرفتار ہو کر چنگیز خان کے سامنے حاضر ہوئے تو اس سنگ دل نے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کیا اور سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ بلخ و ہرات کے بعد نیشاپور، ماجندران، عامل، رے، ہمدان، قم، قزوین اور دبیل، تبریز، تفلیس اور مراغہ وغیرہ میں مغلوں نے اس طرح قتل عام کیا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی امان نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس طرح قتل ہونے کا تماشا اس سے پہلے چونکہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، لہٰذا عام طور پر مسلمانوں کے دلوں پر مغلوں کی ہیبت چھا گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغلوں کی ایک عورت کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس گھر کو لوٹتی اور کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ اس کی طرف نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے یا زبان سے کچھ کہہ سکے۔ اہل ہمدان نے جو مغلوں کی تیغ بے دریغ سے بچ رہے تھے، مجتمع ہو کر اور مغلوں کے عامل کو کمزور دیکھ کر علم بغاوت بلند کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد مغلوں نے اہل ہمدان کو نہایت عبرتناک اور سفاکانہ طریقے سے قتل کیا کہ پھر کسی کو مقابلے اور مقاتلے کی جرت نہ ہوئی۔ جلال الدین بن خوارزم شاہ۔ جلال الدین بن خوارزم شاہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بحر کیسپیئن کے جزیرے سے روانہ ہو کر شہر تبریز میں آیا۔ یہاں بعض بہادر دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ مغلوں نے اسے گرفتار کرنا چاہا لیکن مغلوں کی صفوں کو چیر کر مع اپنے ہمراہیوں کے نکل بھاگا۔ وہاں سے روانہ ہو کر غزنین پہنچا۔ یہاں اسے اپنے ہمدردوں اور دوستوں کی ایک جمعیت مل گئی۔ اس نواح میں جو مغلیہ فوج تھی اس نے حملہ کر دیا۔ جلال الدین نے اسے شکست دے کر بھگا دیا اور یہ غالباً پہلی شکست تھی جو چنگیزی فوج کو جلال الدین کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ اس خبر کو سن کر چنگیز خان قلعہ طائفان سے روانہ ہو کر بامیان پہنچا۔ یہاں اس کا ایک پوتا یعنی چغتائی خان کا بیٹا ایک تیر لگنے سے ہلاک ہوا۔ چنگیز خان نے بامیان کے زن و مرد کے قتل عام کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی تو اسے قتل کر کے اس کے پیٹ میں سے بچے کو نکال کر اس بچے کی بھی گردن کاٹی گئی۔ سلطان جلال الدین نے مغلوں کی فوج کو شکست فاش دے کر بہت جلد اپنی حالت کو درست اور مضبوط کر لیا اور چنگیز خان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی جگہ جلال الدین ہوتا تو یقیناً مغلوں کو چیرہ دستی کا یہ موقع ہرگز نہ مل سکتا، مگر خوارزم شاہ کی پست ہمتی اور بے وقوفی نے اپنے عظیم الشان لشکر سے کوئی کام بھی نہ لینے دیا اور آباد شہروں کو مغلوں کی خون آشام تلوار سے قتل ہونے کے لیے بے گناہ چھوڑ دیا۔ سلطان جلال الدین جمعیت فراہم کر کے چنگیز خان کے مقابلے پر مستعد ہوا، مگر بدقسمتی سے اس جمعیت میں بعض ایسے سردار موجود تھے جو عین وقت پر دھوکہ دے کر مغلوں سے جا ملے اور سلطان جلال الدین کے پاس صرف 700 آدمی رہ گئے۔ ان سے لڑتا بھیڑتا دریائے سندھ کے ساحل کی طرف سلطان جلال الدین متوجہ ہوا۔ چنگیز خان بھی اپنا لشکر عظیم لیے ہوئے وہاں پہنچا۔ جلال الدین نے دریائے سندھ کو اپنی پشت پر رکھ کر لشکر مغول کا مقابلہ کیا۔ مغلوں نے کمان کی شکل میں محاصرہ کر کے ہنگامہ کارزار گرم کیا، مگر جلال الدین نے اس بہادری اور جوانمردی سے مقابلہ کیا کہ چنگیز خان اور اس کی لاتعداد فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ سلطان جلال الدین جب حملہ آور ہوتا تھا مغلوں کی صفوں کو دور تک پیچھے ہٹا دیتا تھا، مگر وہ پھر فراہم ہو کر بڑھتے اور پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ حملہ آور ہوتے تھے۔ اپنی جمعیت کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے سبب اس معرکہ آرائی میں سلطان جلال الدین کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، مگر سلطان جلال الدین کی شجاعت و بہادری کا سکہ چنگیز خان کے دل پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ ان 700 بہادروں میں سے بھی جب صرف 100 کے قریب باقی رہ گئے تو سلطان جلال الدین نے اپنی زراح اتار کر پھینک دی اور اپنا تاج ہاتھ میں لے کر گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ اس کے بقیہ ہمراہیوں نے بھی اپنے سلطان کی تقلید کی۔ چنگیز خان نے چاہا کہ مغلوں کا لشکر بھی اس کا تعاقب کرے اور اس بہادر شخص کو گرفتار کر کے لائے، لیکن اس بحر زقار میں گھوڑا ڈالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ چنانچہ چنگیز خان اور مغل دریائے سندھ کے کنارے پر رک گئے اور دریائے سندھ کے اندر ان مٹھی بھر بہادروں پر تیروں کا مہ برساتے رہے، یہاں تک کہ صرف چند آدمی وہاں سلطان جلال الدین کے کنارے پر پہنچ سکے۔
باقی سب دریا کے اندر مغلوں کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ سلطان جلال الدین نے اس کنارے پر پہنچ کر اپنے کپڑے اتار کر جھاڑوں پر سکھانے کے لیے ڈال دیے۔ نیزہ زمین پر گاڑ کر اس کی نوک پر اپنا تاج رکھا اور اس کے نیچے دم لینے لگا اور گھوڑے کی زین کو اتار کر خشک ہونے کے لیے سامنے رکھ دیا۔ چنگیز خان دوسرے کنارے پر کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ اپنے تمام بیٹوں اور سرداروں کو جو اس کے لشکر میں موجود تھے سامنے بلا کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسا بہادر اور باہمت شخص نہیں دیکھا۔ اس کے ہمراہی بھی اس کی مانند بے نظیر بہادر ہیں۔ اتنے بڑے عظیم الشان دریا کو اس طرح عبور کرنا بھی انہی کا کام تھا۔ اگر یہ شخص زندہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا سے مغلوں کا نام و نشان گم کر دے گا۔ جس طرح ممکن ہو اس کے قتل کی تدبیر سوچی جائے، مگر وجہ اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ چنگیز خان متاسف و مغموم دریائے سندھ کے کنارے سے واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ 620 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے سندھ میں کچھ فتوحات حاصل کیں اور اس کے بہی خواہ یہاں آ کر اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ چند روز کے بعد سلطان جلال الدین دریا کو عبور کر کے کرمان کی جانب پہنچا، وہاں سے شیراز گیا۔ اسی عرصے میں فدائیوں کو متواتر ہزیمتیں دے کر ان کے قریباً تمام قلعوں کو سوائے قلعہ علمود کے منہدم کر دیا گیا۔ فدائی یا باطنی گروہ مغلوں کی اس حملہ آوری کے وقت بہت مطمئن اور مسرور تھا، اور مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں سن کر یہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، چونکہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے اسی طرح دشمن تھے جیسے کہ مغل، لہٰذا ان کو مغلوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تباہ حالت دیکھ کر اپنے مقبوضات کو بہت وسیع کر لیا۔ کرامتہ کی بیقنی سلطان جلال الدین کے قابل تذکرہ اور اہم کارناموں میں شمار ہونا چاہیے۔ اب وہ زمانہ تھا کہ مغلوں کا سیلاب شمال کی جانب متوجہ ہوا۔ سلطان جلال الدین نے موقع مناسب سمجھ کر بغداد کا رخ کیا کہ وہاں جا کر خلیفہ ناصر عباسی کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد طلب کروں، تاکہ مغلوں کا ممالک اسلامیہ سے اخراج و استحصال بآسانی کیا جا سکے۔ خلیفہ کو چونکہ جلال الدین کے باپ سے نفرت تھی، لہٰذا اس نے جلال الدین کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر فوراً عمرہ کو مامور کیا کہ جلال الدین کو آگے نہ بڑھنے دو اور ہماری مملکت سے باہر نکال دو۔ یہ رنگ دیکھ کر سلطان جلال الدین مقابلے پر مستعد ہو گیا اور عمرائے بغداد کو شکست دے کر بھگا دیا۔ پھر خود وہاں سے بجائے بغداد کے تبریز کی طرف متوجہ ہوا۔ تبریز پر قابض ہو کر گرجستان کی طرف گیا۔ وہاں کے عمرا نے بڑی عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی تشریف آوری کو بہت ہی غنیمت سمجھ کر سب نے اظہار کیا۔ اب سلطان جلال الدین کی حالت پھر درست ہو گئی۔ ادھر مغلوں کا عظیم الشان لشکر اس کے مقابلے پر آیا۔ اصفہان کے قریب معرکہ کارزار گرم ہوا۔ سلطان جلال الدین نے مغلوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور فتح عظیم حاصل کر کے تمام ملک گرجستان اور اس کے نواحی علاقوں پر قابض و متصرف ہو گیا۔ اس کے بعد مغلوں نے بہت تیاری اور عظیم الشان لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی تیاریوں کا حال سن کر سلطان جلال الدین نے بغداد اور دوسرے اسلامی درباروں کی طرف ایلچی روانہ کیے کہ اس وقت میری مدد کرو اور اس متفقہ دشمن کا سر کچل لینے دو، مگر چونکہ جلال الدین کی بہادری اور شجاعت کی شہرت دور دور تک ہو چکی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ جلال الدین مغلوں پر فتح یاب ہو کر ہمارے لیے موجب خطر بن جائے۔ لہٰذا کوئی امداد جلال الدین کو کسی طرف سے بھی نہ پہنچی۔ مجبوراً وہ خود ہی مقابلے کے لیے مستعد ہوا، اور ممکن تھا کہ وہ مغلوں کو شکست دے کر ان کے حوصلے پست کر دے اور آئندہ مصائب سے عالم اسلام نجات پائے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ تھی۔ جلال الدین نے جو جاسوس مغلوں کی لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیے تھے، انہوں نے یہ غلط خبر سلطان کو پہنچائی کہ مغلوں کا لشکر ابھی بہت دور ہے، حالانکہ لشکر مغل بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ مغلوں نے آدھی رات کے وقت ایک ایسی حالت میں حملہ کیا کہ جلال الدین کو دشمن کے حملے کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس طرح ایک اپنے آپ کو دشمن کے پنجے میں گرفتار دیکھ کر اول اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور جدال و قتال ہوا، لیکن جب مایوس ہو گیا تو اس ہنگامے سے نکل کر کسی سمت کو گھوڑا اڑا کر لے گیا۔ اس کے بعد کسی کو اس کا حال معلوم نہ ہوا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا انجام۔ دو روایتیں سلطان جلال الدین کے انجام کی نسبت مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ اسے کسی پہاڑی شخص نے جبکہ وہ پہاڑ میں کسی جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، اس کے گھوڑے اور لباس کے لالچ میں دھوکے سے قتل کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ
اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ مشائخ عظام کی خدمت میں حاضر ہو کر صوفیوں اور عابدوں کی زندگی بسر کرنے لگا اور دور دراز ملکوں میں سفر کرتا رہا اور اسی زہد و عبادت کی حالت میں عرصہ دراز تک زندہ رہا۔ واللہ عالم۔ چنگیز خان کی اسلام سے متعلق تحقیق۔ چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزمی کے ہنگامے سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے چغتائی خان کو مکران میں چھوڑ کر خود ترکستان ہوتا ہوا ذی الحجہ 621 ہجری میں 7 برس کے بعد مغولستان اپنے وطن میں واپس پہنچا۔ جاتے ہوئے راستے میں جب بخارا پہنچا تو حکم دیا کہ مسلمانوں میں جو شخص سب سے زیادہ عالم اور اپنے مذہب سے واقف ہو اسے میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس سے مذہب اسلام کی حقیقت و ماہیت معلوم کروں۔ اس 7 سال کی خون ریزی اور ممالک اسلامیہ کی کشت و گرداوی سے چنگیز خان کو محسوس ہو گیا تھا کہ اگرچہ مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے ہیں مگر اسلام فی نفسہ کوئی معمولی مذہب نہیں بلکہ وہ ایک عظیم الشان نظام اور اعلیٰ ترین اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل میں قاضی اشرف اور ایک جید عالم اس کے دربار میں پیش کیے گئے۔ چنگیز خان کے دریافت کرنے پر ان دونوں مسلمانوں نے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ بھی تفصیل بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا کہ میں اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے رسالت کا عقیدہ بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا کہ میں اس بات کو بھی قابل قبول مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے ایلچی اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز اور روزے کے لازمی ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا اوقات معینہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا اور 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھنا بھی معقول بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا حال بیان کیا۔ چنگیز خان نے کہا اس کی ضرورت کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ قاضی اشرف نے تو چنگیز خان کی نسبت خیال ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن دوسرے عالم نے کہا کہ چونکہ اس نے حج بیت اللہ کا انکار کیا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد چنگیز خان سمرقند پہنچا اور وہاں کے مسلمانوں پر بہت مہربانیاں مبذول کیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ 7 برس کے بعد جو فاتح بہت سے اسلامی ملکوں کو فتح کر کے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا کر اپنے وطن کو واپس ہو رہا ہے وہ اپنے عقیدے کو اسلام کا ماتحت مان چکا ہے اور مذہباً مفتوح و مغلوب ہو کر آیا ہے۔ چنگیز خان کے بیٹے تولی خان اور اس کے بیٹے قبیلہ خان اور ہلاکو خان اس وقت 10 سال اور 9 سال کی عمر رکھتے تھے۔ چنگیز خان کے یہ دونوں پوتے دادا کے واپس تشریف لانے کی خبر سن کر استقبال کو آئے اور راستے میں انہوں نے ایک خرگوش اور ایک آہو کا شکار کیا۔ چنانچہ ان لڑکوں کا یہ پہلا شکار تھا، لہٰذا چنگیز خان نے اس خوشی میں ایک جشن ترتیب دیا اور بہت بڑی ضیافت اہل لشکر کو دی۔ چنگیز خان کے مغولستان میں واپس آنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہاں بعض امرائے مغول نے مخالفت و سرکشی کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ مغولستان میں پہنچتے ہی چنگیز خان نے سرکش اور مخالف مغلوں کو قتل و غارت کے ذریعے ٹھیک کر دیا۔ جانشین کا انتخاب۔ اس طرح تمام ہنگاموں سے فارغ ہو کر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں پوتوں اور سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ میرا وقت غالباً اب قریب آ چکا ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا ملک فتح کر دیا ہے، تم بتاؤ کہ اب میں کس کو اپنا جانشین نامزد کروں تاکہ تم سب بخوشی اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم آپ کے تابع ہیں، آپ جس کو اپنا جانشین بنائیں گے ہم اس کی اطاعت بجا لائیں گے۔ چنگیز خان نے کہا کہ اگر تم اس معاملے کو میری رائے پر چھوڑتے ہو تو میں اپنا جانشین چغتائی خان کو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کو ضروری سمجھو۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قبل خان اور قاچولی بہادر کا عہد نامہ نکالو جس پر تومنہ خان کی مہر بھی ثبت ہے۔ اس عہد نامے کو نکال کر سب کو دکھایا اور سب سے اس پر دستخط کرائی اور حکم دیا کہ دشت قبچان، دشت خزر، علان، روس اور بلغار پر جوجی خان کی حکومت رہے گی اور ماوراء نہر، خوارزم، کاشغر، بدخشاں، بلخ، غزنین اور دریائے سندھ تک کا علاقہ چغتائی خان کا ملک سمجھا جائے اور قراچار چغتائی خان اور امیر قراچار کے درمیان وہی تعلقات رہیں گی جو میرے اور قراچار کے درمیان تھی، یعنی چغتائی خان بادشاہ اور امیر قراچار اس کا سپہ سالار رہے گا اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری ملحوظ رکھیں گے۔
چنانچہ اسی مضمون کا ایک عہد نامہ چغتائی خان اور قراچار کے درمیان لکھوا کر اس پر دستخط کیے گئے۔ امیر قراچار قاچولی بہادر کا پڑپوتا تھا۔ تولی خان کی حکومت میں مغولستان کا ایک حصہ دیا گیا اور حکم دیا کہ چغتائی خان کی فوج کا اہتمام اور سپہ سالاری بھی تولی خان سے متعلق رہے گی۔ پھر حکم دیا کہ تمام بھائی اپنے بڑے بھائی چغتائی خان کو اپنا شہنشاہ سمجھیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے انحراف کا خیال کبھی دل میں نہ لائیں۔ اس طرح چاروں بیٹوں کے متعلق وصیت و انتظام کر کے اپنے بھائیوں اوتگین، مگوچین اور الجنکین وغیرہ کو خطا کا ملک دیا۔ چنگیز خان کی وفات۔ اس کے بعد ماہ رمضان 624 ہجری میں چنگیز خان نے 73 سال کی عمر میں اور 25 سال کی حکومت کے بعد وفات پائی۔ اس کی وصیت کے موافق ایک درخت کے نیچے اسے دفن کیا گیا۔ اس کے قبر کے پاس تمام رقبے میں پہلے ہی سال اس قدر کثرت سے درخت اگائے کہ وہ ایک ناقابل گزر جنگل بن گیا اور کسی کو یہ تمیز نہ رہی کہ اس کی قبر کس جگہ تھی۔ علاوہ مذکور 4 بیٹوں کے اور بھی کئی بیٹے چنگیز خان کے تھے اور ان میں سے ہر ایک انہی میں سے کسی نہ کسی کے زیر تربیت رہا تھا۔ چنگیز خان نے ملک روس، ماسکو، بلغیریا وغیرہ میں جو فتوحات کیں ان کا مفصل ذکر اس جگہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اسے تاریخ اسلام سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے۔ چنگیز خان کی عہد حکومت پر تبصرہ۔ چنگیز خان مغلوں کی قوم میں بڑا عقل مند اور دور اندیش شخص پیدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے مغلوں کی غیر معروف قوم تمام دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس نے ملک گیری کے نہایت اچھے اور پختہ اصول ایجاد اور قائم کیے تھے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ مغلوں کی وحشی اور جاہل قوم کو کسی وقت بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک طرف مغلوں کو اتفاق و اتحاد کی خوبیاں سمجھانے میں خاص توجہ اور کوشش سے کام لیا، تو دوسری طرف ایسے آئین و قوانین قائم کیے کہ مغلوں کی فوج کسی وقت بیکار نہ رہے۔ چنانچہ اس نے ایک مجموعہ قوانین مرتب کیا۔ اس مجموعہ قوانین کا نام تورائے چنگیزی یا تعزیرات چنگیزی ہے۔ مغلوں میں عرصہ دراز تک تورائے چنگیزی کا مرتبہ مذہبی اور آسمانی کتاب کی مانند سمجھا جاتا تھا۔ تورائے چنگیزی میں شکار کے لیے بھی آئین و قوانین درج ہیں اور مغل بادشاہ کے لیے ضروری ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ جب فتوحات و جنگ و پیکار سے فارغ ہو تو آئین دستور کے موافق مع فوج شکار میں مصروف ہو۔ چنگیز خان کی خون ریزی کے ساتھ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ وہ متکبرانہ الفاظ کم استعمال کرتا تھا تو تعجب ہوتا ہے۔ چنگیز خان جب کسی بادشاہ کے نام خط لکھتا تو اسے اول اپنی اطاعت پر آمادہ کرنا چاہتا اور آخر میں لکھتا کہ اگر تم نے اطاعت قبول نہ کی تو اللہ جانے انجام کیا ہو۔ یہ نہ لکھتا کہ میں بہت بڑی جرار فوج رکھتا ہوں اور تم کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اسی طرح وہ ملکوں کی فتوحات کو بھی اپنی یا اپنی فوج کی طرف منسوب نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی نسبت لمبے چوڑے القاب اور مدح و ستائش کے الفاظ نہ لکھنے دیتا، خود مثل دوسرے سپاہیوں کے تمام کام انجام دیتا، خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر لمبی لمبی مسافتیں طے کرتا اور اپنے ہمراہی سواروں سے بھی بڑی بڑی منزلیں طے کراتا۔ اس کا قول تھا کہ ہم کو ہمیشہ جفاکشی اور محنت کا عادی رہنا چاہیے، اسی میں ہماری سرداری اور فضیلت کا راز مضمر ہے۔ چنگیز خان خود طویل القامت اور مضبوط جسم کا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ لڑائی کے وقت صف اول میں نظر آتا اور جس طرف حملہ آور ہوتا دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر دیتا۔ اس کی غیر معمولی فتوحات کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے بیٹے بھی اسی کی طرح سپاہی اور بہت بہادر جنگجو تھے۔ نیز اس نے مغلوں کی آپس کی رقابتیں دور کر کے اکثر قبائل میں جو اس کے معاون و مددگار تھی اتفاق اور محبتیں پیدا کر دی تھیں۔ اس نے 5 شادیاں کی تھیں۔ اس کے 5 بیویاں مختلف قبائل اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح اس کے سسرالی قبائل بھی اسے اپنا رشتہ دار سمجھ کر دل سے اس کی خیر خواہی میں مصروف تھے۔ تورائے چنگیزی کے قواعد و قوانین میں ایک یہ بھی اصول بیان ہوا ہے کہ بادشاہ جب کسی نئے شہر کو فتح کرے تو اول وہاں قتل عام کا ضرور حکم دے۔ جب فوج کو آزادانہ قتل عام کا موقع مل جائے اور اس شہر کی بہت سی آبادی قتل ہو جائے تب امن و امان کا حکم دے کر باقاعدہ حاکم وہاں مقرر کرنا چاہیے۔ اس میں غالباً مصلحت یہ ہوگی کہ وہاں کی رعایا فاتحین سے مرعوب ہو جائے اور پھر کبھی بغاوت و سرکشی کا ارادہ نہ کرے۔
اس قاعدے پر چنگیز خان نے اپنی فتوحات میں ہمیشہ عمل کیا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو اس زمانے کی متمدن دنیا میں سرکشی اور سازشی کوششوں کا اس قدر عام رواج ہو گیا تھا کہ کسی شہر کا کوئی حاکم اور کسی ملک کا کوئی بادشاہ باغیوں کے فتنے سے محفوظ نظر نہ آتا تھا، اور آئے دن بغاوتوں اور لڑائیوں کے ہنگاموں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سخت پریشان تھی۔ علویوں، ایرانیوں، شیعوں، فاطمیوں کے خروج کا سلسلہ کسی زمانے میں منقطع نہ ہو سکا تھا۔ عالم اسلام کے ان حالات اور دنیا کے ان واقعات سے چنگیز خان کو جب واقفیت ہوئی تو اس نے لوگوں کو خوفزدہ اور مرعوب کرنے کے لیے اس اصول پر عمل کرنا ضروری سمجھا، اور اس طرح طرز عمل میں اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ مغلوں نے سوائے بغداد و عراق اور عرب و ہند کے تمام بر اعظم ایشیا اور کسی قدر بر اعظم یورپ پر قبضہ کر لیا تھا۔ مغلوں کے ہاتھ سے اسلامی سلطنتیں زیادہ تر برباد ہوئیں اور مسلمان ہی ان کی تلواروں سے زیادہ شہید ہوئے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغلوں کے ہاتھ سے اسلام کا نام و نشان گم ہو جائے گا، مگر چونکہ اسلام کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت اسلام ایسی چیز نہیں کہ کوئی مادی طاقت اس کو برباد یا مغلوب کر سکے، لہٰذا بد اعمال مسلمان تو مغلوں کے ہاتھ سے تباہ ہو گئے، اور مغلوں کی تلوار مسلمانوں کے لیے تازیانہ بن گئی جس نے ان کو غفلت سے بیدار کیا۔ لیکن مغل خود چند ہی روز کے بعد اسلام کے غلام اور خادم نظر آئے۔ مغلوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت اور ستوت کو دیکھ کر عیسائیوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم مغلوں کو عیسائیت کی طرف متوجہ کر دیں، لیکن عیسائیت کے اندر یہ جذب اور کشش کہاں سے آتی جو ایک فاتح اور جنگجو قوم کو اپنا گرویدہ اور خادم بنا لیتی۔ مغل در حقیقت دین و مذہب کے اعتبار سے سادہ لوح تھے۔ ان کے آبائی مذہب میں، جس کی تفصیلات آج ہم کو معلوم نہیں، کسی مذہب سے کوئی عناد یا خواہ مخواہ کی دشمنی نہ تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مغولستان کے پہاڑوں سے اسی لیے نکالا تھا کہ وہ فاتحانہ بر اعظم ایشیا سے نکلیں اور دین اسلام کی روشنی سے منور ہو۔ چنگیز خان اور اس کی قوم کا وجود بھی اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ جس طرح اسلام ایک مفتوح پر اپنا اثر ڈالتا ہے، اسی طرح وہ فاتح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ عربوں نے تمام دنیا کو فتح کیا اور ہر ملک میں فاتحانہ داخل ہو کر اسلام کے معلم بنے، لیکن مغلوں نے غافل مسلمانوں کو مفتوح، مغلوب و مقتول بنا کر اس اثر کو اخذ کیا اور اس مذہب کے آگے گردنیں جھکا دیں جو ان کے مسلمان مفتوحین کا مذہب تھا۔ اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ صفحات میں آئے گی۔ اقتائی خان۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اقتائی خان مغلوں کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا، اور اس کے بھائی اپنے علاقوں اور ملکوں پر جو چنگیز خان نے مقرر و نامزد کیے تھے قابض و متصرف ہو گئی تھی۔ 2 برس کے بعد اقتائی خان نے اپنے تمام بھائیوں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور جشن کے سامان مرتب کیے۔ جب سب لوگ آ چکے تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں قاانی یعنی شہنشاہی کے عہدے سے دست بردار ہوتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اپنا شہنشاہ بنا لیں۔ مگر چغتائی خان اور دوسرے بھائیوں اور سرداروں نے باصرار اسے تخت پر بٹھایا اور مغلوں کی رسم کے موافق سب سے آفتاب کی پرستش کی۔ اس کے بعد جوجی خان کا بیٹا ہاتھو خان اور پوتا کیوک خان اور تولی خان کا بیٹا منکو خان مامور ہو کے گئے کہ روس و چرکس و بلغاریہ کی طرف فوج کشی کریں۔ چنانچہ ان شہزادوں نے سن 633 ہجری میں 7 برس کی کوشش کے بعد ان تمام ملکوں کو مفتوح و منقاد کر لیا۔ ارغون خان سپہ سالار کو خراسان کی حکومت و سرداری پر مامور کیا گیا اور حکم ہوا کہ خراسان کے ان شہروں کو جو مغلوں کی طاقت و تاراج سے ویران ہو گئی تھی از سر نو آباد کیا جائے۔ اقتائی خان ابن چنگیز خان بہت سنجیدہ مزاج اور نیک طنیت شخص تھا۔ اس نے ملکوں کی آبادی اور رفاہ رعایا کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ اقتائی خان کو مسلمانوں سے خاص طور پر محبت و انسیت تھی۔ وہ مسلمانوں کو قابل تکریم سمجھتا اور ان کو ہر قسم کی راحت پہنچاتا تھا۔ مغلوں کے دستور کے موافق غوطہ مار کر نہانا گناہ کبیرہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اقتائی خان اور چغتائی دونوں ہمراہ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دریا میں نہا رہا ہے۔ چغتائی خان نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا۔ اقتائی خان نے کہا کہ اسے گرفتار کر لو اور مجمع عام میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اقتائی خان نے چغتائی خان سے جدا ہو کر تنہائی میں اس مسلمان قیدی سے کہا کہ تو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی اور مجھ کو ڈاکوؤں کے اندیشے سے اسے چھپانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں دریا میں اس کے چھپانے کے لیے داخل ہوا تھا۔
جب اس مسلمان کو مجمع عام میں سیاست کے لیے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں وہی بات کہی جو عقتائی خان نے اسے سمجھا دی تھی۔ یہ سن کر دریا میں اس مقام پر اشرفیوں کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ عقتائی خان نے پہلے ہی وہاں تھیلی ڈال دی تھی، وہ برآمد ہوئی اور مسلمان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ اسے اشرفیوں کی تھیلی اور چند اور تھیلیاں بطور انعام دے کر عقتائی خان نے رہا کر دیا۔ اس طرح جہاں تک کہ اسے موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتا تھا، مگر دوسرے مغل مسلمانوں کے دشمن اور انہیں نقصان پہنچانے کے شائق تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عقتائی خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات کو خواب میں خان اعظم چنگیز خان کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بیٹے عقتائی خان سے جا کر میرا یہ پیغام کہو کہ میری خوشی اور خواہش یہ ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کے قتل کرنے میں ہرگز تعامل روا نہ رکھا جائے۔ عقتائی خان نے کہا کہ کیا تو مغلی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فارسی ہی سمجھ سکتا ہوں۔ عقتائی خان نے کہا کہ چنگیز خان سوائے مغلی زبان کی اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا اور فارسی قطعاً نہیں بول سکتا تھا، تو نے اس کے کلام کو کس طرح سمجھا؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے اور چنگیز خان پر بہتان باندھتا ہے۔ چنانچہ اسے فوراً قتل کر دیا گیا۔ عقتائی خان کی نسبت عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگرچہ اعلانیہ مسلمان نہ ہوا تھا لیکن پوشیدہ طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب یقین کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا دارالسلطنت قراقرم تھا اور تمام دنیا کی لوٹ مار کا مال قراقرم میں جمع ہو کر زر و جواہرات سے خزانہ معمور تھا۔ عقتائی خان کی سخاوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ خراسان اور شام تک لوگ اس کی سخاوت کا شہرہ سن کر قراقرم چلے آتے تھے اور مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ باپ نے جس طرح ظلم و خون ریزی کے ذریعے دولت جمع کی تھی، بیٹے نے اسی طرح محبت و شفقت اور خوف الہی کی راہ سے اس دولت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں کی زیادتی اور خشونت سے لوگ ابتداً وحشت زدہ اور متنفر تھے، تو عقتائی خان کی سخاوت اور داد و دہش کے سبب اس سے محبت کرنے لگے۔ مغلوں کی سلطنت کا بانی اگر چنگیز خان تھا تو اس کی بنیادوں کو پائیدار و دستور بنانے والا عقتائی خان تھا۔ مغلوں کی سلطنت کا بانی اگرچہ چنگیز خان ہی تھا تو اس کی بنیادوں کو پائیدار و استوار بنانے والا عقتائی خان تھا۔ قیوق خان۔ جب عقتائی خان کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا قیوق خان قراقرم میں موجود نہ تھا۔ مغلوں نے اپنے دستور کے موافق عقتائی خان کی بیوی تورکینہ خاتون کو اپنا بادشاہ بنا لیا تاکہ قیوق خان کے آنے تک نظام سلطنت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ جب قیوق خان قراقرم میں آیا تو اس نے مغلوں کے دستور اور تورہ چنگیزی کے موافق تخت سلطنت کے متعلق کچھ نہ کہا اور معمولی حیثیت سے رہا۔ سلطانہ تورکینہ خاتون نے خود تمام ملکوں میں دعوت نامے بھیجے اور دنیا کے سلاطین کو مدعو کیا۔ چنانچہ خراسان، ایران، قپچاق، روم، بغداد، شام وغیرہ ملکوں سے سلطان کے ایلچی قراقرم آئے۔ چنگیز خان کی اولاد تو تمام موجود تھی ہی۔ بغداد کے خلیفہ نے اپنی طرف سے اس مجلس کی شرکت کے لیے قاضی القضات فخر الدین کو بھیجا۔ خراسان سے امیر ارغون بھی آیا۔ روم سے سلطان رکن الدین سلجوقی اور علموت و خوہستان سے شہاب الدین و شمس اور یورپ سے عیسائی بادشاہوں کی طرف سے بھی ایلچی آئے۔ مسلمان سرداروں کے لیے 2000 خیمے کھڑے کیے گئے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا عظیم الشان مجمع ہوگا۔ اس کے بعد مجلس منعقد ہوئی اور بادشاہ کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ سب نے قیوق خان کو منتخب کیا۔ منکو خان پسر تولی خان نے قیوق خان کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور تاج شاہی سر پر رکھا۔ قیوق خان کی بیوی ایک عیسائی عورت تھی، اس لیے یورپ کے عیسائی ایلچیوں کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ باطنیوں کے ایلچیوں کو قیوق خان نے ذلت کے ساتھ نکال دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ مدارت سے پیش آیا، مگر عیسائیوں نے قیوق خان کے مزاج میں دخیل ہو کر مسلمانوں کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ قیوق خان سے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دینے کے لیے تمام سردار آمادہ و مستعد ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر جب وہ باہر نکلا تو اس کے شکاری کتوں نے یکایک اس پر حملہ کر دیا اور اس کی خصیتوں کو چبا ڈالا۔ قیوق خان کتوں کے اس حملے سے مرا تو نہیں مگر سخت زخمی ہوا
اور عیسائیوں کو اس کے بعد مسلمانوں کی مخالفت میں لب ہلانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ عام طور پر شہرت ہو گئی کہ مسلمانوں کی مخالفت پر آمدہ ہونے کی سزا میں قیوق خان کو شکاری کتوں سے زخمی ہونا پڑا تھا۔ قیوق خان کی موت۔ چند روز کے بعد قیوق خان سمرقند جا کر فوت ہو گیا۔ جس زمانے میں اوکتائی خان زندہ تھا، اس کا چھوٹا بھائی تولی خان، جو چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بھائی کے پاس رہتا تھا اور اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ تولی خان کو اوکتائی خان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ اوکتائی خان بیمار ہوا تو تولی خان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی میرے بھائی کو بچا دے، اور اگر اس کی موت کا زمانہ آ گیا ہے تو اس کی جگہ مجھے اٹھا لے۔ چنانچہ اسی روز سے اوکتائی خان تندرست اور تولی خان بیمار ہونے لگا، یہاں تک کہ اوکتائی خان بالکل تندرست ہو گیا اور تولی خان مر گیا۔ تولی خان کے 4 بیٹے تھے، منکو خان، قبیلہ خان، ارتک بوقا اور ہلاکو خان۔ ان چاروں بھتیجوں کو اوکتائی خان بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس کے بعد قیوق خان بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بہت رعایت و مروت سے کام لیتا۔ قیوق خان کی وفات کے بعد خاندان چنگیزی میں باتو خان ابن جوجی خان بادشاہ قپچاق سب سے زیادہ طاقتور اور دانا سمجھا جاتا تھا۔ سب نے باتو خان کی طرف رجوع کیا کہ اب بتائیے کس کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا جائے۔ باتو خان نے فیصلہ کیا کہ قیوق خان کے بعد اب منکو خان سے زیادہ اور کوئی مستحق سلطنت کے لیے نہیں ہے۔ اکثر سرداروں نے اسے پسند کیا، لیکن بعض نے اس کی مخالفت کی، مگر معمولی زد و خورد کے بعد منکو خان کی حکومت و سلطنت قائم ہو گئی۔ منکو خان۔ منکو خان نے اپنے بھائی قبیلہ خان کو خطا کی حکومت سپرد کی تھی اور اپنے دوسرے بھائی ہلاکو خان کو ایک عظیم الشان فوج دے کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ منکو خان کی رسم تخت نشینی 648 ہجری میں ادا ہوئی تھی۔ منکو خان مسلمانوں کے ساتھ بہت رعایت کرتا اور ان کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ 7 برس حکومت کرنے کے بعد 655 ہجری میں فوت ہوا۔ اپنی سلطنت کے آخری سال میں منکو خان نے چین کے بادشاہ کو لکھا کہ تم اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو۔ اس نے انکار کیا۔ منکو خان نے چین کے ملک پر چڑھائی کی۔ قبیلہ خان۔ اسی سفر میں بمقام چنقد منکو خان کا انتقال ہوا۔ اس کا بھائی قبیلہ خان جو اس سفر میں بھائی کے ساتھ تھا، امرائے لشکر کے اتفاق رائے سے بمقام چنقد تخت نشین کیا گیا، لیکن اس خبر کے پہنچنے پر ارتک بوقا نے قراقرم میں تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ قبیلہ خان جب قراقرم کی طرف متوجہ ہوا تو ادھر قراقرم سے ارتک بوقا بھی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ بمقام کلوران میں دونوں بھائیوں کا مقابلہ سخت ہوا۔ سخت لڑائی کے بعد ارتک بوقا کو شکست فاش حاصل ہوئی، مگر وہ میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر لے گیا اور قبیلہ خان نے قراقرم میں داخل ہو کر تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ ارتک بوقا نے خطا کی طرف جا کر فوج جمع کی اور پھر بھائی کے مقابلے پر آیا۔ اس مرتبہ بھی شکست ہوئی اور کاشغر کی طرف بھاگا۔ وہاں سے پھر اپنی حالت درست کر کے آیا۔ غرض 4 سال تک ارتک بوقا اور قبیلہ خان کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر ارتک بوقا گرفتار ہو کر قید ہوا اور اسی قید میں مر گیا۔ قبیلہ خان نے سن 655 ہجری میں تخت نشین ہوتے ہی ہلاکو خان کے پاس حکم بھیج دیا کہ دریائے جیہون سے ملک شام تک کے علاقے کی حفاظت و نگرانی تمہارے ذمے ہے اور تمہیں اس علاقے کی حکومت سپرد کی جاتی ہے۔ ارتک بوقا اور قبیلہ خان کی جنگ و پیکار کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ مغلوں کی مرکزی حکومت اور دربار قراقرم کا رعب کم ہو گیا، اور جہاں جہاں جو سردار مامور تھا وہ اپنے آپ کو خود مختار اور آزاد بادشاہ سمجھنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خاندان چنگیزی کے کئی شہزادے اور سربر آوردہ لوگ اعلانیہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اسلام نے مغلوں کے اندر پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلہ خان نے ارتک بوقا کے فتنے سے فارغ ہو کر ملک چین کی طرف فوج کشی کی اور چند سال کی لڑائیوں کے بعد تمام ملک چین کو فتح کر کے بجائے قراقرم کے ملک چین میں ایک نیا شہر خان بالیغ کے نام سے آباد کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا اور سیام و برہماد اور جاپان وغیرہ ملکوں سے خراج وصول کیا۔ قبیلہ خان نے مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے 4 وزیر مقرر کیے، جن میں ایک مسلمان یعنی امیر احمد بناکتی بھی تھا۔ قبیلہ خان کی حکومت اور شہنشاہی کو تمام مغل سلاطین تسلیم کرتے ہیں اور اس کے احکام کو مانتے تھے۔ مغلوں کی سلطنت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی سلطنت بہت ہی ضعیف حالت میں تھی۔
لہٰذا عیسائی، مجوسی اور یہودی مغلوں کے دربار میں رسوخ حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں سے ان کو متنفر کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایک مرتب ابا خان ابن ہلاکو خان نے خراسان سے قبیلہ خان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھ کو یہودیوں اور مجوسیوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ آپ کا اس تعلیم کے متعلق کیا خیال ہے؟ یعنی اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہم کو جہاں پائیں قتل کریں، تو اس حالت میں مسلمانوں کی قوم کا دنیا میں باقی رہنا اندیشے سے خالی نہیں۔ قبیلہ خان نے اس عرض داشت کو پڑھ کر بعض مسلمان علماء کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں ایسا حکم موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ حکم موجود ہے۔ قبیلہ خان نے کہا کہ پھر تم ہم کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم قوت نہیں رکھتے، جب قوت و قدرت پائیں گے تو تمہیں قتل کریں گے۔ قبیلہ خان نے کہا کہ اب چونکہ ہم قدرت رکھتے ہیں لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم تمہیں قتل کریں۔ یہ کہہ کر ان علماء کو قتل کرا دیا اور حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ سن کر مولانا بدر الدین بیہقی اور مولانا حمید الدین سمرقندی قبیلہ خان کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم کیوں جاری کیا؟ قبیلہ خان نے کہا اقتلوا المشرکین کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں عالموں نے کہا کہ عرب کے بت پرست جو مسلمانوں کے قتل پر ہمتاً آمادہ تھی، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ان کو قتل کرو، لیکن یہ حکم تمہارے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو اور اپنے فرامین کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ لکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی قبیلہ خان بے حد مسرور ہوا اور اسی وقت حکم دیا کہ میرا پہلا حکم جو مسلمانوں کے قتل کی نسبت جاری ہوا ہے منسوخ سمجھا جائے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغلوں کی حالت مذہب کے مقابلے میں کس قدر نازک اور خطرناک تھی۔ جوں جوں ان میں تہذیب اور دماغی نشو و نما نے ترقی کی، وہ مذہب اسلام سے واقف ہوتے اور اسے قبول کرتے گئے۔ مغلوں کو اسلام سے روکنے کے لیے تمام دوسرے مذاہب کے پیرووں نے خوب کوششیں کیں، مگر چونکہ مغل خالی ذہن تھے اور ان کی نگاہ میں ہر ایک مذہب کا مرتبہ مساوی تھا، لہذا تحقیق کے معاملے میں وہ زیادہ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اسی لیے ان کے سمجھدار اور شریف طبقے نے اسلام ہی کو قابل قبول مذہب پایا۔ قبیلہ خان کی موت۔ قبیلہ خان 73 سال کی عمر میں اور 35 سال کی سلطنت کے بعد فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا پوتا تیمور خان ملک چین میں تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں انتظام سلطنت درہم برہم ہو گیا۔ سن 700 ہجری میں خان تیمور خان فوت ہوا۔ اس کے بعد بھی اس خاندان کے چند شخصوں نے برائے نام حکومت کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیمور خان کے وقت سے قبیلہ خان کے خاندان کی شہنشاہی رخصت ہو گئی تھی۔ اب ہم کو ہلاکو خان ابن تولی خان کی طرف متوجہ ہونا ہے، جس کو ایران و خراسان کی حکومت حاصل تھی اور جس کے ہاتھوں خلافت بغداد برباد ہوئی تھی۔